السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ دنوں ایک دو دن پہلے جامعۃ الرشید میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک اس کو مدعو کیا گیا تھا، وہ مہمان خصوصی تھا اس پروگرام کا، اور مفتی عبدالرحیم صاحب نے پروگرام کا انعقاد کیا۔ اور اس میں افسوس کی بات ایک یہ ہے کہ اس میں ایک گستاخ صحابہ، گستاخ رسول شین شاہ نقوی بھی اسٹیج پر موجود تھا اور مفتی عبدالرحیم صاحب کے برابر میں بیٹھا تھا۔ تو ہمیں گلہ اس بات سے ہے، شکوہ اس بات کا ہے کہ ایک شخص جو گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، صحابہ پر آئے روز وہ تبرے کرتا ہے، صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہے۔ حال ہی میں آپ اس کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی مجلسیں دیکھ لیں، صحابہ پر وہ کس طرح تنقید کرتا ہے، کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ، ان پر وہ تنقید کرتا ہے۔ اس کا بغض اس کے دل کے اندر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو جس شخص کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اس کو نبی سے بھی محبت نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں صحابہ کا بغض اور عداوت ہے اس کے دل کے اندر نبی کا بھی بغض اور عداوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اور جس شخص کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور نفرت ہے، اس شخص کو ہم کیوں اپنے اسٹیج پر جگہ دے رہے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے نہ آنے سے ہمارا پروگرام ناکام ہو جائے گا، پروگرام کامیاب نہیں ہوگا؟ کیا ایسے لوگوں کے آنے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی؟ کیوں ان کو مدعو کیا جاتا ہے؟ اور اسی کاز اور اسی مشن پر ڈاکٹر عادل خان صاحب نے شہادت کا جام نوش کیا، اور ڈاکٹر عادل خان نے ایک تحریک چلائی، اور اس میں تمام مدارس کے اور تمام مسالک کے اور تمام جو ائمہ کرام ہیں تمام کو مدعو کیا گیا، علماء کو مدعو کیا گیا، اور اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ گستاخ صحابہ کو ہم اپنے اسٹیجوں پر، اپنے جو ہمارے مدارس ہیں، ہمارے پروگرام ہیں، اس میں ہم جگہ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب نے رو رو کر التجا کی علماء سے، علماء کے آگے ہاتھ جوڑے، رو رو کر یہ اپیل کی کہ گستاخ صحابہ کو اپنے اسٹیج پر نہ آنے دیں، گستاخ صحابہ کو اپنے سے دور کریں، اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے۔ تو صحابہ کے گستاخ کو اسٹیج پر بلانا، اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں کہ کیوں بلایا گیا ہے۔ ایک شخص کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اس کو آپ بلا رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ کل حوض کوثر پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میرے گستاخ کو سپورٹ کرتے تھے، بلاتے تھے، اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تو ایسے گستاخوں کو اپنے سے دور کریں۔ پروگرام میں کیوں بلایا جاتا ہے ایسے لوگوں کو جن کو صحابہ سے محبت نہیں ہے، جن کو نبی سے محبت نہیں ہے، جو نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور نبی کے بعد 12 اماموں کو نبی سے بھی افضل مانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے اسٹیج پر کیوں بلایا جاتا ہے؟ دوسرا، پھر اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا یزید کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے اچھے انداز میں جواب دیا اور اس کے منہ پر اس کی بات رسید کی۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے نہ پھیلاؤ، آپس میں جو لڑائی جھگڑے اور آپس میں فرقے نہ بناؤ۔ تو قرآن پاک کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث پر انسان عمل کر لیں، ہم عمل کر لیں، تفرق میں نہ پڑیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اپنے مشترکات پر ہم اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، جن باتوں میں ہمارے مشترکات ہیں۔ اور پھر اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، خاص طور پر خلفائے راشدین کی مثال دی کہ ان میں آپس میں محبت تھی، ان کے اندر بعض باتوں میں اختلاف اگرچہ تھا، اختلاف ہو بھی جاتا تھا، لیکن آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبتیں تھی۔ تو خلفائے راشدین نمونہ ہے ہمارے سامنے، خلفائے راشدین کی مثال ڈاکٹر ذاکر نائک نے دی۔ تو یہ صحابہ کا دشمن یہ بات سن کر آگ پر گولا ہوتا رہا
اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے کرے، لیکن قرآن و حدیث اور صحابہ پر اتفاق ہو جانا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور صحابہ کی بات پر متفق ہو جانا چاہیے، اس پر نفرتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو گستاخ صحابہ جب اسٹیج پر آیا تو الحمدللہ اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اشارہ کنایوں میں اس کو جواب دے دیا، اور اس کی جو مذہب ہے اس مذہب کو اس نے لتاڑا ہے اور چھترول کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ تو الحمدللہ ہم اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس نے گستاخ صحابہ کو اس کے منہ پر لتاڑا ہے، اس کو جواب دیا ہے، اور صحابہ کرام کی خلفۂ راشدین کی مثال دے کر اس کے بغض کو جو ہے لوگوں کے سامنے عیاں کیا ہے، اور اس بات پر وہ آگ بگولا بھی ہوا ہے، وہ اپنی بےعزتی اور توہین کرا کر وہ یہاں سے گیا ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ان گستاخ صحابہ کو اسٹیج پر نہ بلایا جائے، ان سے نفرت کی جائے۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب نے اسی مشن، اسی کاز پر اپنا خون دیا ہے، جان دی ہے، ان کے خون کی تو لاج رکھ لی جائے۔ مفتی نظام الدین شامتئی ہیں، حبیب اللہ مختار ہیں، اور مولانا یوسف لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسلم شیخ پوری صاحب ہیں، اور اسی طرح سعید احمد جلال پوری صاحب ہیں، علامہ عبدالغفور ندیم شہید ہیں۔ کراچی میں ہزاروں علماء شہید ہوئے ہیں، ان کے خون کی لاج رکھ لی جائے، ان کو شہید کرنے والا یہی طبقہ ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ علماء کرام اس بات پر غور کریں اور گستاخ صحابہ کو اپنے اسٹیج پر نہ بلائیں، ان کی اپریشیٹ نہ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔